बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं। आज मैं एक ख़ास मौजू है जी, उस पर बात करते हैं, क्योंकि इस पे अब बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग़ जो हैं वो भी इस पे ख़बरें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त बगावत के मुक़दमात का जी वो आया हुआ है, मौसम बरसात है। जैसे मौसम बरसात में बारिश आती है, ऐसे बगावत के मुक़दमात धड़ाधड़ दर्ज करवाए जा रहे हैं। और बगावत के मुक़दमात भी उन लोगों पे दर्ज करवाए जा रहे हैं और उन लोगों को पाक फ़ौज का और पाकिस्तान का दुश्मन साबित करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहूँगा मज़मूम कोशिश, इंतहाई घिनौना मंसूबा एक तैयार किया गया है। जिसने तैयार किया है ये उनको उनके बारे में जो ज़्यादा बाखबर हैं, ज़रा वो सोचें कि वो कौन लोग हैं जो ये प्रोजेक्ट लेके आए। ये प्रोजेक्ट कौन लेके बढ़ रहा है और इस प्रोजेक्ट में ईंधन रोज़ाना कौन डाल रहा है। क्योंकि बंद कमरों के जो इजलास होते हैं, ब्रीफिंग्स होती हैं डेली बुनियादों पे, तो कुछ चंद लोग हैं जो बहुत ज़्यादा उछल उछल कर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं, हो जी अरशद शरीफ, आप नहीं जानते अरशद शरीफ को, ओ सर जी अरशद शरीफ, सर अरशद शरीफ ने ये कर दिया, अरशद शरीफ ने वो कर दिया। ओहो सर आप नहीं जानते अम्माद यूसुफ को, आप नहीं जानते सलमान इकबाल को, ओहो साबिर शाकिर के बारे में भी आपको नहीं पता, और हमारे पास है तो सर पूरी तफसील है। आप इमरान रियाज के बारे में भी नहीं जानते, आप डॉक्टर मुईद के बारे में भी नहीं जानते। ये तो हैं ही फौज मुखालिफ, ये तो पता नहीं इनके ताने बाने किससे जुड़े हैं। ये मुझे दें, एक अफसर कहते हैं जी ये मुझे दें साबिर शाकिर का, मैं आपको कच्चा छट्टा खोल के बयान करूंगा, अम्माद यूसुफ का मैं करूंगा, अरशद शरीफ के बारे में मैं बताऊंगा, फलां के बारे में मैं बता दूंगा, सलमान इकबाल साहब के बारे में मैं कच्चा छट्टा खोलूंगा, डॉक्टर मुईद का नहीं आपको पता वो क्या करते हैं, और आरिफ हमीद भट्टी साहब का नहीं पता, समी इब्राहिम साहब देखें जी, समी इब्राहिम साहब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं, ये रोज़ाना, क्योंकि वो अपना चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना चूरन लेके फिर रहे हैं और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये मुहिब्ब वतन नहीं है, खुदा ना खास्ता, नऊज़ु बिल्ला, ये मुहिब्ब वतन नहीं है। ये लोग जो हैं ये बहुत बड़ी कोई साजिश कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ख़ास तौर पर लीडरशिप पे कहता हूँ, ऐसे लोगों पे नज़र रखें, ऐसे लोगों पे नज़र रखें कि ये क्या कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और बगावत के मुकदमात, धड़ाधड़ बगावत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और वो जो अंग्रेज़ करते थे, पार्टीशन से, क़याम पाकिस्तान से पहले जो क़याम पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ें बुलंद करते थे, आज़ादी की तहरीकें चलाते थे, उनके ख़िलाफ़ जो दफ़ात लगाई गई, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर पे दफ़ात लगाई गई, जो मौलाना ज़फ़र अली खां पे दफ़ात लगाई गई, वो दफ़ात जो हैं वो हम पे लगाई जा रही हैं। इससे बड़ी बदनसीबी की और क्या बात हो सकती है कि एक पार्टी है, एक इमरान खान है, आप उनसे 100 इख्तलाफ करें, उनकी गवर्नेंस से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी वर्किंग से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये क्या ज़रूरत है कि जी आप तुले हुए हैं ये साबित करने के लिए, नहीं ये पाक फ़ौज का, ये इदारों का दुश्मन है, ये इदारों के का हमदर्द नहीं है, ये तुले हुए हैं। वो बेचारा कह रहा है कि नहीं जनाब, ये शेख मुजीब भी यही कहते थे कि मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ, वो भी यही कहते थे बेचारे। मैं भी बेचारा कहना पड़ रहा है, आप अंदाज़ा करें कि वो ये कहते थे। मैंने उनकी पुरानी तकरीरें फिर दोबारा जाके सुनी, दोबारा तारीख़ पढ़ने की कोशिश की कि ज़रा देखूँ तो क्या है। तो वो भी यही था, मैंडेट का मसला था, अवाम की राय का मसला, तो उनको भी साबित करते हैं। फिर ये है कि जनाब अब इमरान खान को साबित करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान का मतलब क्या है, तो आप 2.5-3 करोड़ जो पाकिस्तान में जो लोग हैं, वोटर जो हैं, आप उनके पीछे, उनको 9 मिलियन जो कि 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान को फॉलो करते हैं, आप उनके जो ज़र मुबादला भेजते हैं उन पे डाउट कर रहे हैं, करोड़ों लोगों पे आप डाउट कर रहे हैं। तो ये आखिर हम कर क्या रहे हैं। फिर ये जो इसी तरीके से सहाफ़ियों पे आ जाएं, सहाफ़ियों पे भी वही काम शुरू कर दिया गया है। ये सारे जितने नाम लिए हैं, ARY के बारे में
یہ جو ان کے مخالفین تھے ARY کے بارے میں کہتے تھے کہ صرف M کا جو ہے نا وہ ہے مس، یہ ARY نہیں ہے، ARMY ہے، یہ کہا جاتا تھا۔ اور ARY کے بارے میں بیرون ملک جو ان کے مخالفین تھے بیرون ملک بتاتے تھے ARY کے خلاف جو چارج شیٹ پیش کی جاتی تھی بیرون ملک عالمی سامراج کو، اس میں یہ الزام عائد کیا جاتا تھا کہ یہ ARY اور ARY کام کرنے والے لوگ یہ ہیں ہی اصل میں جی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ٹی وی چینل ہے، یہ ہمارے خلاف اور ARY کے خلاف یہ چارج شیٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، یہ چارج شیٹ ہوتی تھی۔ اور اب کیا ہو رہا ہے، اب انہی کو ان سب کو جی وہ بغاوت کے مقدمات، اشرف شریف صاحب بغاوت کے مقدمات، صابر شاہ کا بغاوت کے مقدمات، عماد یوسف بغاوت کے مقدمات، سلمان اقبال بغاوت کا مقدمہ، خاور گھمن بغاوت کا مقدمہ، یعنی خاور گھمن جب دنیا میں تھا وہ تو ٹھیک تھا، عدیل راجہ بغاوت کے مقدمات۔ یہ ذرا تصور کریں آپ کہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر ان حالات میں یعنی کہ کام کس سے کروایا جا رہا ہے۔ پھر وہ میں بی بی سی میں خبر چھپی، مجیب الرحمان شامی صاحب کا بھی میں نے تبصرہ دیکھا، نسیم زہرا صاحب کا بھی دیکھا کہ یہ جی ڈاکٹر شہباز گل نے ایک ہیڈ لائن کراس کر گئی، جبکہ وہ نسیم زہرا صاحب کہہ رہی تھی کہ بالکل جب ہوتا ہے جی ان کا بجٹ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، پالیٹکس میں جب انوالو ہو تو تنقید کی جا سکتی ہے، یہ سلسلہ ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھی افواج پاکستان اس وقت زیر عتاب آتے ہیں جب اوپر کے لوگ کو ایک آدھی آتا ہے، زیادہ نہیں آتے، یہ پتہ نہیں اس کو کہنا چاہیے اچھا خاصا ایک نیریٹو بنتا ہے، اچھا خاصا پرسیپشن بن جاتا ہے، گڈی گڈی ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی افواج پاکستان کے بارے میں لوگوں میں ہمدردیاں اور لوگوں میں پیار محبت میں اضافہ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں جی آپس میں مکس اپ ہوتے ہیں، تو فوراً کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کر دیا جاتا ہے یا کروا دیا جاتا ہے کہ وہ پھر شروع ہو جاتا ہے، سیاسی طور پہ فاصلے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے۔ جنرل مشرف صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب، وہ جو کر کے گئے تھے اس کو دھوتے دھوتے جنرل مشرف سے پہلے تک چیزیں بالکل کلیئر ہو گئی تھیں، حکومتیں بن رہی تھیں، آ رہی تھیں، جا رہی تھیں، 85 کا الیکشن ہوا، پھر 88 کا الیکشن ہوا، پھر 90 کا الیکشن ہوا، 92 کا ہوا، 97 کا ہوا، یہ سارے الیکشن ہوئے، آپس میں لڑ بھڑ رہے تھے، پھر وہ 58 بھی ختم کر دی گئی یہ ساری چیزیں، پھر اکتوبر 99 آئی اور نواز شریف صاحب نے ایسا تیر چلایا جو اڑتا ہوا تیر تھا بلا وجہ، اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب، پھر ہمیں 9/11 پڑ گیا، اور 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے پھر معاملہ، حالانکہ سٹیبل تھا، اکانومی کے اعتبار سے بڑا سٹیبل تھا، لیکن فاصلے بڑھتے گئے، اور اس کا کیا جنرل کیانی صاحب نے، اس کے بعد راحیل شریف صاحب نے اور باجوہ صاحب نے، اس کے بعد پھر یہ سارا کام۔ تو یہ بات ہے کہ جب بھی کسی کو بھی ملٹری لیڈرشپ کے جو ان کا پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کے پیشہ ورانہ امور ہیں، سیکورٹی کے، ڈیفنس کے، اس پہ کبھی کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولتا، اور جب اس ڈومین میں کوئی جاتا ہے تو ہم سب بڑھ چڑھ کر آتے تھے اور بات کرتے تھے، لیکن جب ایک ایسا کام، کیونکہ پچھلے عمران خان صاحب پہ تو الزام ہی یہ تھا، جو اس وقت جو حکمران اتحاد ہے مراسلہ حکومت، وہ تو سارے کا سارا کر ہی یہ رہے تھے، یہ سلیکٹر اور سلیکٹڈ یہ تھا، گردان ہی یہ تھی، اور اب بالکل اپوزٹ، وہ سلیکٹڈ بھی ختم، اور اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جناب فوج کے خلاف کسی نے بھی کبھی کسی سیولین کی وجہ سے فوج کو نقصان نہیں پہنچتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ادارے کی بات کر رہا ہوں، کسی سیولین کی وجہ سے، اور کوئی سیولین اگر پہنچانے کی کوشش بھی کرے تو بہت زیادہ اس کے وہ ہیں جی بریکٹس بہت ہیں، بہت زیادہ
فلٹر لگے ہوئے ہیں، نہیں ہوتا۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب ایک غلط فیصلہ کیا جاتا ہے، سیاسی فیصلے جب کہ سیاست میں جب انوالو ہوا جاتا ہے۔ جنرل راحیل شریف صاحب کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ دھرنا، کتنا بڑا دھرنا آیا تھا عمران خان صاحب کا اور طاہر القادری صاحب کا، اور اس وقت کتنا زیادہ پریشر تھا جنرل راحیل شریف صاحب پہ کہ جناب بس آپ آئیں اور آ کے سب کچھ سمیٹ دیں۔ لیکن جنرل راحیل شریف صاحب سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، اوپن ملاقاتیں ہوئیں، اس میں بات چیت ہوئی، اور جنرل راحیل شریف صاحب نے ماشاء اللہ لگانے سے انکار کر دیا کہ ہم نے ٹیک اوور نہیں کرنا، اس کے بعد اگلی بات کریں۔ اس کے بعد جو باقی مطالبات تھے انہوں نے کہا جی ہم استعفے کی بات ختم کریں، باقی جو باتیں ہیں۔ اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کا جو ہے FIR درج ہوئی، اور اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یہ ملا۔ حالانکہ اس وقت شہباز شریف صاحب استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، نواز شریف صاحب نے کہا جائے گا جی پنجاب سے مستعفی ہو جاتے ہیں ماڈل ٹاؤن کی وجہ سے۔ وہ ماڈل ٹاؤن ابھی تک پڑا ہے، اور وہ کیوں اس کو نہیں پکڑا گیا وہ ایک الگ خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف کیوں نہیں ملا، وہ بھی کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر ہی گڑبڑ ہوتی ہے جی۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ کو پیچھے، جنرل کیانی صاحب کا ایک اپنا طریقہ تھا جی، وہ پیچھے بیٹھ کے آرام سے کام کرتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی، تو یہ ساری چیزیں بتانے والے کون ہیں؟ یہ بتانے والے بھی یہی ہیں جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں اپنی ملٹری لیڈرشپ سے کہ سمجھنے اور سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ ساری باتیں جو ہوئیں، ڈرائنگ رومز میں ہوئیں، لندن میں ہوئیں، کراچی میں ہوئیں، اسلام آباد میں ہوئیں، پنڈی میں ہوئیں، یہ ساری ملاقاتیں ہوئیں، یہ سارا بتایا کس نے ہے؟ یہ بتانے والے بھی خود ہیں، اور یہ بتاتے بھی اپنے ذریعے سے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب بتا چکے ہیں، خرم دستگیر صاحب بتا چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بتا چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں، شائستہ خان عباسی صاحب بتا چکے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں خود ہی بتا چکے ہیں تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ تو یہ جو چیز ہے یہ اصل میں یہ گڑبڑ وہیں سے ہوئی کیونکہ وہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں۔ اور دوبارہ میں کہوں گا کہ ذرا سوچئے کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا؟ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ افواج پاکستان کے حامیوں کی تعداد کو کم کرنا اور ان کے نیچرل الائز کو دیوار کے ساتھ لگانا، ان کا مکو ٹھپنا، تاکہ اگلا جو ہم آگے جو اگلے ان کے پلانز ہیں وہ جب آئیں گے، ایگزیکیوٹ ہوں گے۔ باریک وارداتیں پڑھنی ہیں، میں آپ کو بتا دوں آنے والے دنوں میں نا، باریک وارداتیں جیسے جیسے یہ اسٹیبلش ہوتے جائیں گے، اسٹیبل ہوتے جائیں گے، یہ ان کو مائنس کرتے جائیں گے اور اپنے کارڈ لاتے جائیں گے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ممبئی میں حملے ہوئے تھے اس پہ اس وقت کی حکمران جماعت نے کیا رول پلے کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جائیں، اور اس کے بعد اگلا حملہ ہوا تو مطالبہ آئے بغیر ہی FIR درج ہو گئیں۔ تو جناب یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو لہٰذا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر سمجھ جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ ہم پھر بھی کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد، یہی ہمارا نعرہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔